روزہ مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوتا، آپ کا مدفن کعبہ شریف میں ہوتا، پھر لوگ کہتے ہم تو کعبے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو طواف کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ساج کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا نام کوئی نہ لیتا۔ میں نے الگ روزہ بنایا تاکہ پتہ چلے کعبے کے لیے کون آتا ہے، میرے مصطفیٰ کے لیے کون آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آئیے ذرا غور کریں، پھر وہ خدا کے سوال نقل کرتے۔ یہ سارے سوال و جواب انہی کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، مقدمہ بیضاوی میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر سوال ہے بھی جب قرآن کا قانون یہ ہے جہاں سے مٹی دی جاتی ہے مدفن وہاں ہوتا ہے، تو حضور کا روزہ وہاں کیسے بن گیا؟ کہا ایک مرتبہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سیلاب آیا تو اس زمین کے ٹکڑے کو خلاق کائنات نے کعبہ شریف سے اٹھا کر مدینہ شریف میں رکھ دیا تھا۔ ٹکڑا وہی ہے جہاں سے آپ کے جسد مقدس کے لیے مٹی لی گئی ہے، تو سیلاب کے ذریعے سے اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر وہاں رکھا گیا اور وہاں آپ کا روزہ بنایا گیا تاکہ پتہ چلے عاشقان مصطفیٰ کعبے کے لیے آتے ہیں یا میرے مصطفیٰ کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی کچھ لوگ فتوے دیتے ہیں نا، روزے کی نیت کر کے جانا بدعت ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فرمایا پتہ چل جائے نا عاشق کیڑا ہے، نہیں بات سمجھے۔ تو اس کا تعلق یاد رکھیں، یہ جو مسئلے ہیں نا ان کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، عشق کے ساتھ ہے۔ کبھی ان مسئلوں کو عقل کے ترازو میں نہیں عشق کے ترازو میں بھی تول کے دیکھ لیا کرے۔ اس لیے جب بندہ جائے تو پھر کس نیت سے جائے؟ اس نیت سے نہ جائے کہ میں روزہ پاک دیکھنے جا رہا ہوں، اس نیت سے جائے خود محبوب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں تو ہمارے اسلاف کی تعریف پڑھیں، کیا ہوا؟ ہم نے اپنے اسلاف سے رابطہ منقطع کر دیا، اسلاف سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ اسلاف کی تعریف پڑھیں، بچوں کو بتائیں۔ آج تو ہم ایڈیل پتہ نہیں کس کو بناتے ہیں، کس کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کس کی تعریف پڑھتے ہیں، کس کے سفر نامے پڑھتے ہیں۔ کبھی مولا جامی کا سفر نامہ پڑھے نا کیا کہتے ہیں۔ مولا جامی جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو کیا خواب میں آئے کہ جامی کو مدینے نہیں آنے دینا۔ جب جامی نے یہ بات سنی نا، کسی بادشاہ کو خواب آیا تو پیغام بھیجا تو جامی مسکرانے لگ گئے۔ تو کسی نے پوچھا تجھے تو کعبہ شریف سے مدینے سے روکا جا رہا ہے، تو مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا کہ مجھے روکا جا رہا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہاں جامی کہاں محبوب کی زبان مقدس، میرا نام تو مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا ہے نا۔ کچھ دیر کے بعد خیال آ گیا شاید ہو سکتا ہے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اسی پریشانی میں اونگ آ گئی، تو پھر محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا جامی تو اس سے غلطی نہیں ہوئی، اس لیے نہیں منع کیا کہ تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فرمایا اس لیے تیرے اندر محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، اگر تو آئے گا تو مجھے روزہ انور سے باہر نکل کے ملنا پڑ جائے گا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق ہے۔ تو پھر جامی نے یہ شعر کہا جو زبان زد عام ہوا، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ فرمایا یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ جو کرم ہوا ہے نا بس جامی کی یہی تمنا ہے کہ بار بار ہوتا ہی رہے۔ اس لیے جب بندہ در مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے جائے، اللہ کے گھر میں جائے، عقیدہ یہ لے کے جائے کہ ہم محبوب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اور ہوگا یا نہیں اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ یقین کتنا پختہ ہے، عقیدہ کتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہوگا اتنا کرم ہوتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف سے واپس آیا نا برد صغیر میں حدیث پڑھانے کے لیے، تو خیال آیا کافی دنوں کے مدینہ شریف حاضری لی، دوبارہ نہ چلا جاؤں۔ تو وہاں گئے نا تو بھوک لگی تھی، تو کیا خیال آیا؟ کہا کہ میں آج سرکار کا مہمان ہوں، کھانا میں نے حضور سے لینا ہے۔ یہ آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا خیال کریں۔ کیا کہا؟ سرکار کا مہمان ہوں اور کھانا ڈائریکٹ حضور سے لینا چاہتا ہوں۔ فرماتے یہ خیال کیا، بیٹھا ہی تھا، ایک بابا آ گیا، چٹی داڑھی، سفید جبہ پہنا، کہنے کہ بابا جی لنگر شریف تیار ہے، وہ کھا لو۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں بابا جی میں تیرا مہمان نہیں ہوں، تیرا مہمان نہیں ہوں، میں جن کا مہمان ہوں کھانا ان سے لینا ہے۔ کہا جی یہاں جو بھی آتا ہے حضور کا مہمان ہوتا ہے، ہماری ڈیوٹی، ہماری نوکری، ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی ہوگی تمہاری نوکری، تم اپنا کام کرو، مجھے کرنا دو۔ انہوں نے بھی بڑا زور لایا، پر شیخ محقق بھی بڑے پکے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، میں تے سرکار کو روٹی لیں۔ چلے گئے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی، اونگ آئی،
میرے محبوب نے دست کرم روزہ انور سے باہر نکالا، ہاتھ میں روٹی مبارک تھی، فرمایا عبدالحق اسے بھی میں نے بھیجا تھا، چلو میرے مہمان ہو تو پھر ذرا میرے ہاتھ سے لے لو نا۔ تو اب چونکہ عقیدہ پکا تھا، اس نے بڑا کہا چلو یہ نہیں گئے، تو جتنا یقین کامل یقین محکم ہوگا ادھر سے کرم بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب در مصطفیٰ پہ جائیں تو طلباء کو میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی کتاب ساتھ لے کے جایا کریں، جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا وہاں کتاب کھول کے بیٹھ جایا کریں، بس یہ یقین کر کے بیٹھا کریں۔ جب پیارے ابو ہریرہ یہاں بیٹھ کے سبق پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود یہاں سبق پڑھتے تھے، تو سرکار نکلتے تھے نا، یہ دوڑ کے آگے ہوتے تھے، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ سرکار کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے، تم کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، بس یہ عقیدہ کہ آج بھی ہم یہاں سبق پڑھنے آئے ہیں اور سرکار پڑھانے آئیں گے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔